وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا۔ کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا یاق، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، تو پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ یمسک السماء، اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے طے کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں، کس نے بنایا؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو؟ ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کبھی مان لو۔ کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ
الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں. اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے. خالق، خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا دے. خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے. اس کو صانع کہتے ہیں. صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے. خالق پانی کے بغیر پانی بنایا، پتھر کے بغیر پتھر بنائے، آسمان کے بغیر آسمان بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اوپر دیکھو، 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا. تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں ڈال دے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا. اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو. هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے. کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ. آپ کے ہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی ہے.
لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت نکال کے کھاؤ، اور کیا کرو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ۔ صدف ایک چھوٹی سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرض کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اگر سمندر نہ ہوتے تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے، اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سارے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کس رب کا انکار کرتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا۔ جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا۔ 3% اور 97%، اور آسمان والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے۔ اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن، 2 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا۔ ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات، اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن، 4 دن میں یہ زمین بنائی، اور 2 دن میں کل کائنات بنائی۔ تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے، اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں۔ تو کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے۔ یہ زمین افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ کہیں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
یہ آسمان کو بلند کس نے کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کس نے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کس نے اس کو بچھونا بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا کس نے اس میں پہاڑ گاڑے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات آرام کے لیے کس نے بنائی؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن آرام کے لیے کس نے بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سات آسمان کس نے بنائے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا تاکہ اس سے پھل پھول باغ باغیچے ناریل پام ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو۔ مَا كَانَ لَكُمْ نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا دو۔ ناریل میں 50 فٹ اوپر ان کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو۔ کون اتنے بڑا درخت بہاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے۔ والانعام خلقها یہ جانور کس نے بنائے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا۔ کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا یاق جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون تو پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ یمسک السماء اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح
موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں کس نے بنایا، کتنا آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بچھائی، یہ کیسے بچھ گئی، کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو، ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کبھی مان لو، کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا، وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%، پوری دنیا میں میٹھا پانی 3%، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ ادھر نلکا کھودو کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے، میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں، رات آئی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے۔ نہیں یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہوگے سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے۔ وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے۔ وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوں،
میری زبان پنجابی ہے. آپ ملائیشیا میں پیدا ہوئے، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے. یہ کس نے؟ من آیات ہی، سبحان اللہ، من آیات ہی، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے، اتنا بڑا آسمان، بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے. میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ. بغیر عمد ترونہا. اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے؟ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 3 دفعہ دیکھو، 4تھی دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا. کہتا من آیات ہی، میری نشانی زمین آسمان. آگے واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، تم سب کی زبانیں الگ الگ کر دیں. دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 6000. وہ لگے تو میں نے پیدا کی ہے. پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ میں 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئی، کچھ اور پیدا ہوں گی. واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف. ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں آپا خبر. اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے، جوڑ تکڑے. کتنی زبانیں. اور انگریزی میں ہو آر یو. تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ چارے کہا الوانکم، اور تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں سب الگ الگ. یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ. یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، بنان عربی میں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے. 7 ارب انسان، اور 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں. 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں. سبحان اللہ. واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7. ٹوٹل 7 رنگ ہیں، جو بیسک رنگ ہیں 7 ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا. پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے، یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا. 7 ارب مرد عورت، ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی ہے. اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو. کوئی فون پہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو. فون پہ ہم نے دیکھا تو نہیں. اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے. اختلاف السنتکم والوانکم، چال مختلف، بولنے کا انداز مختلف، آواز کا لہجہ مختلف، کانوں کا رنگ مختلف. یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے. ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں.
اللہ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں؟ یہ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو، اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب غور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، ساتوں زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، تراکم پہاڑ، ہندوکش، یہ تین بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو، پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گا۔ چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا
جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن اس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی۔ آپ کوہ صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے، ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سب خزانے آپ پہ قربان۔ اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا۔ عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی۔ میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا۔ تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے۔ اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اور آپ کیسے نکلیں گے؟ کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر ہیں۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحی عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسرین، والضحی واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحی آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی
آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحى، امام راضی، والضحى، اے والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے، والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔